وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، پیغام قرآن کے تحت آج ہم چھٹے پارے کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور چھٹا پارہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ پر مشتمل ہے. اس میں کل 14 رکوع ہیں اور 111 آیات پر مشتمل یہ پارہ ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اصلاح کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کی اصلاح مطلوب ہے، کسی کو برائی سے روکنا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور چیخ کر چلا کر کھلے عام اس کی اصلاح نہیں، اس کو برائی سے روکنا نہیں ہے. البتہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنی 2 صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، سمیع اور علیم. اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ان تبدوا خیرا او تخفوہ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو چھپ کر یا ظاہر کر کر، ان تمام چیزوں کا علم اللہ کو موجود ہے. اگر تم معاف کر دیتے ہو ایک دوسرے کو تو تمہارے لیے فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عفو بھی ہے، قدیر بھی ہے. عفو بھی ہے، قدیر بھی ہے. عفو یعنی معاف کرنے کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. قدیر یعنی قدرت رکھنے کی بھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہے. تو دونوں صفات کو یہاں ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے پر آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ اگر وہ پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا یا اسے کوئی بچا نہیں سکتا. تو گویا خیر اور نیکی کے ساتھ معاف کرنے پر ہی اس آیت کریمہ میں ابھارا گیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آیت 150 سے 151 کے اندر بیان فرماتے ہیں، صرف اللہ پر ایمان لے آئیں اور رسول پر ایمان لانے سے انکار کر دیں، یا رسولوں پر بھی ایمان لائیں لیکن بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں، تب بھی جو ہے آدمی مومن نہیں بلکہ کافر ہی رہتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان نہیں لاتا ہوں، تو مومن نہیں بلکہ کافر ہے. یا کوئی بندہ یہ بھی کہے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لاؤں گا لیکن بعض رسولوں پر ایمان لاؤں گا اور بعض پر نہیں لاؤں گا، تب بھی وہ مومن اور مسلمان نہیں. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ ایمان جو ہے تمام انبیاء پر لانا ہے اور اللہ کے ساتھ رسول پر لانا ہے، اور رسول کے ساتھ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، ورنہ ان کا انجام جو ہے بڑا بھیانک ہوگا. وہ انجام کیا ہے؟ عذاب مہینہ، بڑا ہی ذلت اور رسوا کن عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کی صفات ذکر کی ہے کہ اہل کفر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ اور رسولوں پر انکار، یا بعض رسولوں پر لا رہے ہیں اور بعض پر نہیں، لیکن اہل ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ اہل ایمان اللہ پر بھی لاتے ہیں،
اور تمام رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام بڑا ہی انعام والا، اکرام والا، سرفراز والا، نعمتوں والا ان کا انجام ہے۔ انہیں سزا نہیں بلکہ انہیں جزا ملتی ہے، ان کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی جمع کر کے رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کی بہت ساری فرمائشیں ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اپنے دور کے انبیاء سے اور بعد میں نبی علیہ السلام سے بہت ساری فرمائشیں انہوں نے کی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا فرمائش کی؟ جب تک ہم آپ کے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب حضرت موسیٰ وہاں لے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انہیں صحیفے دینے والا تھا 70 چنندہ لوگوں کو لے کر گئے، اور جب اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ سے گفتگو کی اور صحیفے دیے، تب بھی وہاں وہ لوگ اس بات کی فرمائش کرتے رہے، اس بات کی فرمائش کرتے رہے اور ضد کرتے رہے کہ نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے تمہارے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نتیجے میں ایک بجلی کی کڑک کے ذریعے ان تمام کو موت دے دی گئی، پھر حضرت موسیٰ کے کہنے پر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو یہ فرمائشیں اہل کتاب کے آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جو فرمائشیں ہیں کوئی نئی فرمائش نہیں ہے، یہ اپنے پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے تھے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں۔ معاملہ ایسا نہیں کہ آپ ان کی فرمائش کو پورا کرتے ہی وہ جو ہے ایمان لے آئے، اسلام قبول کرے، ایسا نہیں، بلکہ یہ سب بہانے تلاش کرتے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آیت 153 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت 153 سے آیت 156 تک اہل کتاب کے رذائل کا ذکر ہے، یعنی ان کی بری عادتوں کا ذکر ہے۔ بری عادتیں کیا ہیں؟ انبیاء کو ستانا، انبیاء کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، اور جو ہے انبیاء کے ساتھ کیا ہوا وعدے کو توڑ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق کرنا، دین کے ساتھ مذاق کرنا، دین کے ساتھ استہزاء کرنا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہودیوں کی، اہل کتاب کی جو رذیل حرکتیں تھیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہودیوں کا ایک دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کا رد پیش کیا، اللہ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا۔ اللہ نے کہا بل رفعہ اللہ، تم نے قتل نہیں کیا ہے، نہ سولی پر چڑھا ہے، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ہے، اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر جو سولی پر چڑھایا گیا وہ آپ کا ہم شکل تھا، وہ آپ کی صورت جیسی رکھنے والا آدمی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں تک کہا قرآن کے اندر کہ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب پھر سے زمین پر آئیں گے تو ایسے موقع پر عیسائیوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اور اہل کتاب کا ایک بڑا طبقہ ایمان قبول کرے گا، ہر آدمی جو ہے اسلام قبول کرے گا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان پر اور عیسیٰ پر یہ دونوں مل کر بھی آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا۔ تو گویا قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد پر آئیں گے، اس وقت یہ اہل کتاب کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اسلام قبول کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی بشارت ہے، پیشن گوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہودیوں کے بری صفت کا ذکر کیا گیا۔ کیا ذکر؟ حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر لیتے،
حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے، اور پھر جو ہے سود جو تھا اس کو ان لوگوں نے حلال کر لیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ سود کو میں نے باطل کر دیا، میں نے اس کو حرام کر دیا، اور تم جو ہے سود کو حلال کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کام تھا غلط طریقے سے، باطل طریقوں سے مال کو ہڑپ لینا، مال کو کھا لینا، قبضہ کر لینا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے آیت 161 کے اندر۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی 11 نبیوں کا نام ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جوڑ لیں تو جملہ 12 نبیوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، ایک ساتھ 11 نبیوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا اس آیت کے اندر، کہ اللہ نے فرمایا آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر آیت 163 سے لے کر آیت 165 تک جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ لین سے 11 نبیوں کا تذکرہ ہے، لیکن آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں جیسا کہ نوح کی طرف اور ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے بعد جو انبیاء آئے ہیں من بعد ہی، ان کے بعد جو انبیاء آئے ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، داؤد، ان تمام انبیاء کے ساتھ ہم نے جس طرح وحی کا سلسلہ جاری رکھا تھا اسی طرح آپ پر بھی وحی کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ہر رسول کے قرآن مجید کے اندر تذکرہ نہیں ہے۔ احادیث کے ذریعے جو تعداد ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ تقریباً 1,25,000 انبیاء علیہ السلام کا ذکر روایات سے ملتا ہے، لیکن قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ملتا ہے؟ بہت کم نبیوں کا ذکر ہمیں نام بنام ملتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ قرآن میں ہر نبی کا تذکرہ نہیں، ہر نبی کا قصہ نہیں، ہر رسول کا قصہ نہیں، بعض کے ہم نے تذکرہ کر دیے ہیں اور بعض کے چھوڑ دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ نام ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالی نے تکلم کیا، یعنی بات چیت کی، گفتگو کی۔ اور اس کے بعد رسولوں کی چند صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں آیت 165 میں، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، رسول جو ہے مبشرین بشارت دینے والے ہیں اور نذیر ڈرانے والے ہیں۔ ہر رسول جو ہے اپنی قوم کو اللہ کے انعامات کی بشارت سنایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے راستوں پر چلنے کے لیے حکم دیتے ہوئے اس کے لیے خوشخبریاں سنایا، اور نہ چلنے اور نافرمانی کرنے پر جو عذابات اور جو وعیدیں ہیں اس کے ذریعے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کے لیے ایک اعجاز یہ ہے کہ اللہ نے گواہی دی اور ملائکہ نے۔ آیت 166 کے اندر 166 کے اندر قرآن کریم کا اعجاز ہمیں معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ کی گواہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، آپ پر جو کلام نازل کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ اور اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی گواہی کا بھی ذکر فرمایا، لیکن آخر میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی جو ہے گواہی کے لیے کافی، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کفر کی گمراہیوں کا تذکرہ آیت 167 سے آیت 169 تک فرمایا۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ آیت 170 کے اندر بیان فرمایا۔
اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم ان تکفروا وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں تمہارے پاس حق و حق کے ساتھ رسول آیا ہے. جو رسول تمہارے درمیان آیا ہے وہ پورے حق کے ساتھ آیا ہے. بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ. فآمنوا، تم ایمان لے آؤ تو فائدہ کیا ہے؟ خیر لکم، تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے بھلا ہے، تمہارا خیر ہے. تمہارے ایمان لانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، تمہارے ایمان نہیں لانے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین سب کچھ ہے، تو پھر تمہارے ایمان لانے اور نہ لانے سے اللہ کی عظمت یا اللہ کی شان میں کسی قسم کی بڑھوتری یا کمی ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر اس کے بعد اہل کتاب کی ایک بری عادت اور ایک بہت بڑا جو گناہ اور بری جو صفت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اے کتاب والو دین کے اندر تمہارے دین کے اندر غلو نہ کرو. جتنا دین ہے، جتنی باتیں ہیں اتنی ہی بات بتانا چاہیے. نہ غلو ہونا چاہیے، نہ خلو ہونا چاہیے، نہ افراط نہ تفریط، بلکہ میانہ روی ہونا چاہیے. اور جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کے اندر بھی غلو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا حق ہے اتنی ہی بات بتانا چاہیے. وہ بات کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. اللہ کے تعلق سے یا اللہ پر تم کبھی کچھ کہنا بھی چاہتے ہو تو سوائے حق کے کچھ نہ کہو. کیا کہا تھا انہوں نے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب اس قدر غلو کر گئے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا ابن اللہ. نعوذ باللہ، یہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور پچھلے پارے کے اندر ایک اور آیت گزری ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو اس بات سے منع کیا کہ تم ثالث ثلاثہ مت کہو، یعنی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ تینوں مل کر ایک، اس طرح مت کہو، کیونکہ وہ دونوں جو ہے اللہ کے بندے ہیں. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے اپنے معجزے کے طور پر انہیں پیدا کیا ہے. اور حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم اللہ کی بندی ہیں، اللہ کی بندی ہیں. اور یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے، ان کے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ. کہ عیسیٰ علیہ السلام بس یہ ہے کہ وہ ابن مریم ہے. ابن مریم یعنی حضرت مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ. البتہ ابن مریم کے ہونے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں. وہ کلمتہ القاہا الی مریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ کے اندر جو ہے روح پھونکنے لگایا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی. تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ولا تقولوا ثلاثہ، ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم. دیکھو تم بار بار تین ملا کر ایک اس طرح کی بات مت کرو. تثلیث کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جوڑ کر جو عقیدہ گھڑا گیا ہے، اس سے باز آ جاؤ. اللہ نے کہا انتہو، تم باز آ جاؤ. اگر باز آ جاتے ہیں تو تمہارے لیے بھلا ہے. انما اللہ الہ واحد، اس لیے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معبود برحق اور معبود الہ وہ تنہا ہے، واحد تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. سبحانہ ہو، نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تعریف میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ الہ واحد ہے، بلکہ اللہ نے اپنی تعریف یہ بھی بتائی سبحانہ ہو کہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے. ان یکون لہ ولد، جب وہ پاک ہے ہر طریقے سے تو اس کے لیے کہاں سے لڑکا تم ڈھونڈ کر لا رہے ہو؟ اللہ نے منع فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے. اور یہ اتنی بات یہ بھی ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان یکون عبدا للہ، کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں.
اس سے کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. حضرت عیسیٰ نے خود انکار نہیں کیا کہ میں عبداللہ ہوں, تو تم کون ہوتے کہ انہیں ابن اللہ بنا دو. تو اس سے منع فرمایا گیا ہے. اور پھر جو ہے اسی طرح فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے پر فخر محسوس کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے جو ہے اس بات کا انکار کبھی انہوں نے نہیں کیا کہ ہم عبداللہ ہیں, یعنی اللہ کے بندے ہیں, کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. حضرت مریم اور پھر اس کے بعد جو ہے حرام اور مردار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد اس سورہ نساء کے آخری میں حرام جو چیزیں ہیں اور پھر جو ہے حلال جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ سورہ نساء کے آخر میں آیت میراث کا ذکر کیا گیا ہے, خصوصاً کلالہ کا ذکر کیا گیا ہے. کل بھی میں نے آپ کے سامنے میراث کے تعلق سے چند باتیں مسلم سماج کے اندر آج اس وقت میراث کے مسئلے میں جو کچھ بھی گمراہیاں ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں رکھی تھی. میراث یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ فرض, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ فرض ہے. آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کو پڑھ لیجئے. 11 اور 12 کا جو اختتام ہو رہا ہے, اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ حدود ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ حدود ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جو بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے بڑا ہی گناہ ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ میراث کی تقسیم میں جلدی کرے. کس قدر جلدی کرنا چاہیے؟ ہم اپنے والدین میں سے یا اپنے عزیز و اقارب میں سے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کو دفنا کر آنے کے بعد جو ہے ہم اس کی جائیداد کا جائزہ لیں گے. اس پر ہونے والا جو قرض ہے اس قرض کو ادا کریں گے. اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پوری کریں گے. اس کے بعد سورہ نساء کی آیت 11 اور 12 اور پھر سورہ نساء کی اس آیت 176 کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میراث کو تقسیم کریں گے. کسی کا حق بھی نہیں مارنا چاہیے. آج کل بہت آسانی کے ساتھ میراث تقسیم کر لیتے ہیں, وہ بھی 20 سال 30 سال 10 سال 40 سال 15 سال کے بعد میراث تقسیم ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ بڑے پریشانیوں کے بعد, لڑائی جھگڑوں کے بعد, فتنوں کے بعد, واولوں کے بعد, بہنوں کی زبردستی کے بعد, بچوں کی زبردستی کے بعد جو ہے بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر کہتے ہیں وہ گھر ہے جہاں میں رہتا ہوں, میں رہ جاؤں گا, آپ وہ لے لیجئے, میں یہ لے لوں گا. یا پھر بہنوں کو جو ہے کچھ دے دلا کر انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے. اور بسا اوقات مسلم سماج کے اندر ہماری بہنوں کو اس بات کا بھی ڈر رہتا ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد اگر بھائیوں سے میں وراثت لے لوں گی تو پھر مجھے گھر آنے کا حق نہیں رہتا ہے, میکا چھین جاتا ہے. اور بسا اوقات ایسے واقعات ہو بھی جاتے ہیں کہ جب بہن گھر کو آتی ہے تو بھاوج کے تانے رہتے ہیں, بھائی کے تانے رہتے ہیں کہ اب یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے, تم نے اپنا حصہ لے لیا ہے. تو اس ڈر سے بھی بہت ساری بہنیں ظلم کو سہتی ہیں کہ اگر آج ہم اپنی جائیداد اپنا ترکہ لے لیں گے تو کل سے جو ہے ہمیں اپنے میکے میں آنے سے روکا جائے گا یا نہ بھی روکا جائے تو ہم پر تانا دیا جائے گا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. فوری طور پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا چاہیے. کتنے ایسے واقعات ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 70 سال 80 سال ہو گیا ہے گزر کر, اور کورٹ کچہری کے اندر جو ہے آپس میں اس قدر معاملے بن پڑے ہیں کہ ایک روم جو ہے پورے پیپروں سے بھرا پڑا ہوا ہے اور 60 سال 55 سال کی زندگی ہو گئی ہے مگر ابھی تک شادی بیاہ بھی نہیں کیے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ جو جائیداد آنی ہے دادا صاحب کی اس جائیداد کے لیے کورٹ میں لڑتے کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت کہہ رہا ہوں, مکمل ایک کمرہ بھرا پڑا ہوا ہے کورٹ کے کاغذات سے. اور 50 سال 60 سال سے گویا وہ فیصلہ چل ہی رہا ہے. اور بدبختی یہاں تک ہے کہ جتنا کچھ آج بھی موجود ہے وہ بھی اگر وہ آپس میں صحیح معنی میں تقسیم کر لیں تو ان کی نسلیں در نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں, مگر اس حصے کے چکر میں 50 سال 60 سال 55 سال کی زندگی گزر گئی بغیر شادی کے بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں پر خیال رکھنا چاہیے. آیت میراث
ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے اسی طرح میراث کی تقسیم میں بھی ہم کسی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر بہنوں کے جب شادی کے مسائل آتے ہیں تو شادی میں جو کچھ دیا جاتا ہے اسی کو بہانہ بنا کر باپ اور بھائی جو ہے اس کا حق مارتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شادی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, جہیز دینے سے روکنا آپ کا کام ہے. بغیر جہیز کے بغیر لین دین کے شادی بیاہ کیجئے. اور یہ حقیقت میں جو ہے جب سے جہیز آ گیا اس وقت سے میراث ختم ہو گئی. جب سے ہندوؤں کی رسم جہیز ہمارے پاس آ گئی تو اسلامی جو طریقہ ہے میراث کا وہ طریقہ ختم ہو گیا. لہٰذا اس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے. سورہ مائدہ کی بہت ساری باتیں شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی زبانی آپ سن رکھے ہیں. سورہ مائدہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 112 ہے. اندازہ لگائیے کہ سورہ 114 سورہ ہیں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 112ویں نمبر پر اس کا معاملہ آتا ہے, لیکن بڑے احکامات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ آخری دور میں یہ سورت نازل ہوئی مگر اس کے اندر بڑے مسائل اور بڑے احکامات ذکر کیے گئے ہیں. اور ترتیب مصحف یعنی قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر یہ آیت ہے. اور کل جو ہے 120 آیتیں سورہ کے اندر ہے اور 16 رکوع ہے. مائدہ کا معنی مولانا نے آپ کو ایک نہیں بلکہ 10 مرتبہ تقریر کے اندر بتایا تھا کہ اس کا معنی ہے دسترخوان. اور یہ جو سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے 114ویں آیت کے اندر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور یہ سورت مدنی سورت ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عہد و پیمان کو مکمل کرنے کی تلقین کی کہ ہم جس سے عہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو وفا کرنا چاہیے, عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے. حلال اور پھر اس کے بعد حلال اور حرام جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حالت احرام کے مسائل بھی ذکر کیے جا رہے ہیں کہ حالت احرام میں شکار نہ کیا جائے. اور پھر اس کے بعد 2 جانوروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حرام, 2 قسم کے جانور, 2 نہیں بلکہ 2 قسم کے جانور حرام ہے. کون سے؟ ایک وہ جانوروں کی وہ شکل جو دانت سے شکار کرنے والے جو درندے ہیں وہ حرام ہے, جیسے شیر, چیتا, بھالو, کتا, بلی وغیرہ. اور اسی طرح دوسری جو قسم ہے پنجہ اور ناخن سے شکار کرنے والے پرندے جیسے گدھ, باز وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں حرام ہے. آپ علیہ السلام کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اور اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر, کہ ہر وہ جانور, ہر وہ درندہ جو اپنے دانتوں سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. ہر وہ پرندہ جو پنجہ اور ناخن سے شکار کرتا ہے اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اس کے بعد کچھ شعائر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. شعائر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, اللہ تعالیٰ کی علامتیں, جیسے بیت اللہ ایک شعائر ہے, داڑھی ایک شعائر ہے, نماز ایک شعائر ہے, اذان ایک شعائر ہے. مختلف جو شعائر ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اور پھر اسی کے اندر سال کے 12 مہینوں کے اندر جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس کا تذکرہ ہے. پھر جو ہے ان جانوروں کا تذکرہ ہے جو حج کے لیے جاتے ہوئے لے جاتے ہیں ہم قربانی کرنے کے لیے, ان جانوروں کو راستے میں ذبح کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک بات یہ بتائی کہ ایک اصول بتایا گیا کہ کسی بھی قوم سے تمہاری دشمنی ہو سکتی ہے, کسی بھی فرد بشر سے تمہاری دشمنی ہو سکتی ہے, لیکن دشمنی کی حد تک رکھنا چاہیے. فی نفسی, جس مسئلے میں دشمنی ہے اسی میں رکھنا چاہیے, لیکن اس دشمنی کو لے کر جو ہے کہیں اور دشمنی نکال لینا اور اس پر ظلم کرنا یہ منع کیا گیا. کیسی دشمنی؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن مَسْجِدِ الْحَرَامِ, کہ کفار مکہ آپ کو جو ہے مسجد حرام میں آنے سے روک رہے ہیں اور یہ اپنی دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں, روک رہے ہیں. یہ روکنا گویا آپ کے اندر جو دشمنی پیدا ہو رہی ہے ان کے تعلق سے, اس میں آپ جو ہے حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں. ولا عن المسجد الحرام ان تعتدوا
بلکہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے. جتنی دشمنی ہے اتنی ہی دشمنی رکھو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے کے جو اصول ہیں اس کو بتایا کہ نیک کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور دوسرے برے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے سے منع کیا گیا. بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے قریب الختم ہوں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ حرام اور مردار چیزوں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد جو ہے ایک اہم چیز بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے, وہ دین جو میری نعمت ہے جس پر میں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی دین کے اتمام کے, دین کی تکمیل کی, تو اس دن ہم عید کا دن منا لیتے, تو گویا دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. ہم بچنا چاہیے. کچھ حلال چیزوں کا ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے احکام صلاۃ, احکام طہارت, اور پھر جو ہے ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ سفر کی حالت میں, بیماری کی حالت میں, پانی نہ ملنے کی حالت میں تیمم کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں بتائی گئی. اہل ایمان کی ایک صفت یہ بتائی گئی سمعنا و اطعنا. ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا, اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لیکن منافقین اور کفار کیا کرتے ہیں؟ سمعنا و عصینا, ہم نے سنا اور نافرمانی کی. تو یہ بڑا فرق ہم میں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں ہے. عدل و انصاف کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ, کہ تمہیں جو ہے کسی بھی قوم کی دشمنی اس حد تک نہ لے جائے کہ تم جو ہے عدل و انصاف کا دامن چھوڑ جاؤ. عدل و انصاف ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے, لہٰذا اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل کے واقعہ کا تذکرہ ہے کہ حابل جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا, حضرت آدم کا نیک بیٹا تھا, اور پھر قابل جو ہے خود اس کا بھائی تھا مگر برا تھا اور حسد اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا. جلن کی وجہ سے قابل نے حابل کو مارنا چاہا اور پھر دونوں نے نظر مانگی اور پھر اس میں حابل کی نظر قابل قبول ہو گئی, اور قابل جب مارنا چاہا تو حابل نے کہا کہ دیکھو نظر جو ہے, قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کی قبول فرماتا ہے, متقیوں کی قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. انما يتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے. اس کے باوجود قابل نے مار دیا تو اس کا تذکرہ 27, 28, 29, 30, 31, 32 مکمل اسی کا تذکرہ. حابل اور قابل کا مارنے کے بعد دفنانے کا مسئلہ آیا تو پھر کیسے دفنایا گیا وہ پورا واقعہ اس کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آیت 32 کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب قابل نے قتل کر دیا حابل کا تو قیامت کی صبح تک اب جتنے قتل کرتے جائیں گے ان تمام قاتلوں کا گناہ جو ہے قابل کے اوپر بھی جاتا رہے گا. اور اسلام نے یہاں ایک بات یہ بتا دیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. خاص طور پر وہ لوگ اس آیت کریمہ کو سنیں جو اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے. یہاں تو اسلام نے یہ کہا من قتل نفسا بغیر نفس, اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کا بھی قتل کر دیتا ہے تو گویا وہ سارے انسانوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے. ایک انسان کی جان کی اس قدر اہمیت اسلام بتاتا ہے, جبکہ تم ظالموں لاکھوں لوگوں کو, مظلوموں کو, مجبوروں کو, بے کسوں کو, خواتین کو, معصوم بچوں کو, حاملہ عورتوں کو, بوڑھوں کو, مجبوروں کو, سب کو تم قتل کر دیتے ہو اور رات جو ہے تم پوری بستیوں کو اجاڑ دیتے ہو, لیکن تمہارے پاس تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا اور تمہارے اوپر کوئی واویلا نہیں مچایا جاتا, مگر ہو کہ تم اسلام کو بدنما اور اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہو, جبکہ اسلام نے اپنے
اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک نفس کو بھی اگر کوئی مارتا ہے تو گویا وہ ساری انسانیت کو مارتا ہے، اگر کوئی ایک انسان کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے تو گویا وہ سارے انسانوں کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابلاغ رسالت کا حکم دے رہا ہے، اور اہل ایمان سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ایمان والے اگر مرتد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری ایسی قوم کو لے آئے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ قوم ہم جیسی نہیں رہے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم دین کی ایمان کی خدمت نہیں کرتے ہیں اور اپنے فرائض کو انجام نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی سزاؤں کا ذکر فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، دانت کے بدلے دانت، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت پیدا کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن پر غور کرنے والا، قرآن پر فکر کرنے والا، قرآن پر تدبر کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہم سب کو اہل القرآن بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے خاص بندے جن کو قرآن سے شغف ہے، اے اللہ ان بندوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور کر دیجئے، ہمارے دلوں کی بہاروں کو بدل دیجئے، ہمارے غم اور ہمارے حزن اور ملال کو جو ہے اے اللہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے کم فرما دیجئے، آمین۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، ہندوستان کے حالات پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہر دن کوئی نہ کوئی نیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اے اللہ مساجد پر حملے کے واقعات، مسلمانوں کے گھروں پر حملے کے واقعات، خواتین کی عزت و آبرو کے حملے پر واقعات، اذانوں پر پابندی کے واقعات، اے اللہ ہر دن گویا ہمیں یہ بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ان مصیبتوں سے دوچار ہو رہے ہیں، مارے اور ستائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ آپ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و سلامتی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ظلم کرنے والے ظالموں کو اے اللہ آپ ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے حق میں اگر آپ کی جانب سے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہے تو اے اللہ انہیں ختم کر دیجئے۔ اے اللہ ان کے ظلم میں انہی کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ ان ظالموں تک آپ کے دین کی بات کو پہنچانے کی ہمارے اندر حکمت، صلاحیت اور موعظت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے، آمین۔ اے اللہ اسی طرح ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بھائیوں اور بہنوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی اور نہ کیے ہیں لیکن وہ بیمار ہیں، گھروں میں، بستروں میں، دواخانوں میں علاج کے زیر علاج ہیں، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائیے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد